اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب ہم کورس 2 میں ہیں اور ہم نے اب مصحف سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پہلا صفحہ ہم نے ختم کر لیا۔ ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ ریوائز کی تھی، اور آج ہم دوسرا صفحہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ کہ ہم نے انہیں 5 صفحات جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور ہر صفحے کو ہم 4 اشارات میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہم نے صفحہ پڑھ لیا، اس کے اشارے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دوسرا صفحہ جو ہے اس کے اشارات کو لیں گے۔ دوسرے صفحے میں ہمارے پھر 4 اشارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دائیں ہاتھ پہ اس کو کرے تھے، ہم نے پہلے انگوٹھے پہ کیا پہلا صفحہ، اب ہم اس پہ کریں گے۔ میرے ساتھ ریوائز کیجئے، سب بولیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت کافرین نہیں، کو ہدایت نہیں، فسادی اور منافقین بیوقوف، کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ دو تو رخے۔ شارٹ اشاروں میں ہم کہیں گے کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ تو آج ہم کافرین کو ہدایت نہیں، جو پہلا اشارہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اشارے دیکھ لیے دوسرے صفحے کے۔ تو پہلا اشارہ ہے کہ کافرین کو ہدایت نہیں۔ پچھلی آیتوں سے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا؟ متقیوں کے بارے میں بات کی، جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جن کے ہدایت نہیں ملے گی، تو کافرین کو ہدایت نہیں۔ اب ہم یہ اشارہ پڑھیں گے، یہ دیکھیں، یہ والا اشارہ جو ہے یہ دوسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے۔ تو اس کے اسباق ابھی بھی دیکھیں گے، ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے۔ کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، پہلا سبق یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں سزا، ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ تو یہ 3 اسباق ہیں، ہم بعد میں بھی ان کو دوبارہ ریوائز کریں گے جو ان آیات سے ہم لیں گے۔ اب دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے۔ ہم نے کہا تھا 3 یا 3 سے کم الفاظ ہمیں ہر لائن میں ملیں گے۔ یہ دیکھیں، پہلی لائن میں صرف 2، دوسری میں 2 اور تیسری میں صرف 1۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے سیکھنا آسان ہوگا۔ اور ہم نے کہا تھا جب نیا لفظ آئے گا تو ہم اس کو فکروں میں یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یاد رہتا ہے۔ اب بھی کچھ چیزیں جو آپ کو آتی ہیں ہم آپ سے تھوڑا تھوڑا پوچھیں گے، پھر ہم ڈیٹیل میں کریں گے۔ انا کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ بے شک۔ بے شک۔ اللہ زینا، وہ لوگ جو ابھی ابھی آپ نے وہ لوگ کفروا، ماضی کا جمع کا صیغہ غائب ہے۔ ویری گڈ۔ کافی تباؤن آپ کے لیے نیا ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ علیہم آپ کو پتہ ہے، علا اور ہم 2 ٹکڑے کریں گے۔ انذرتہم یہ بھی نیا ہم دیکھیں گے۔ ام لم یہ بھی آپ کے لیے نئے ہیں۔ تنذرہم لا یومنون، لا کا آپ کو پتہ ہے یومنون کی بناوٹ سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، مضارع۔ مضارع جمع، ویری گڈ۔ ختم اللہ علی قلوبہم یہ بھی ہمارے لیے نئے لفظ ہیں۔ ہم یہ ختم نیا ہے، قلوبہم شاید آپ نے پہلے پڑھا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کرنے، قلوب اور ہم ان کے دل۔ وعلی سمعہم یہ بھی ہمیں سمعہم سماعت یہ ہماتے ہیں۔ اب سارے ہم بصر کہتے ہیں آنکھ کو، تو ابصار اس کی جمع ہوتی ہے ہم یا ہم ان سب کے۔ رشاوتن آپ کے لیے نیا، اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تنوین ہے، تو یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ مونس ہے۔ اور لہم کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، ہمیں پتہ ہے یہ اشارہ ہم کرتے ہیں لہم کے لیے، ان سب کے لیے عذاب و نذیر بھی ہے۔ تو اس کے قرآن بہت آسان ہے، اور دیکھیں آپ کو 50% سے زیادہ الحمدللہ آتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے جی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی سیکھنا بہت آسان ہو گیا۔ اب ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ، پھر لفظی اور فکری ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا
برابر ہے، سواہن برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کافرین کے متعلق اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انا، آپ نے مجھے بالکل ٹھیک بتایا، بے شک اللہ زینہ بھی آپ کو پتا ہے وہ لوگ یا جنہوں نے کفر کیا، سواؤن آپ کے لیے نئے لفظ تھا لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ تنوین ہے اس کے اوپر تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں جو کوئی صفت یا اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے وہ بھی اسم ہی کہلاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے برابر ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ اپنے سائٹ پہ چیک کریں، سواؤن ہے برابر ہے ان پر، علیہم کے دو ٹکڑے کیے، علا کا مطلب ہے پر، ہم کا آواز مطلب نہیں ہے آ ان رہی، پر۔ آواز نہیں آ رہی۔ سب کو نہیں آ رہی ہے کسی ایک کو؟ جی باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں ہے۔ کٹ کے آ رہی ہے، وہ نیٹ کا تھوڑا پتہ نہیں کیوں ایشو چل رہا ہے۔ تو برابر ہیں ان پر چاہے آپ ڈرائیں انہیں، جی انذرتا ہوں۔ میڈم ہمیں بھی نہیں آ رہی۔ آپ تھوڑا سا خاموش ہو، میں تھوڑا اونچا بولتی ہوں، آ جائے گی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں، ابھی آ جائے گی۔ اچھا یہ دیکھیے، اس کے ہم ٹکڑے کتنے کریں گے؟ انذرتہم، ایک ٹکڑا ہوگا، انذرتا جیسے فعلتا ہوتا ہے، یہ اب نیٹ چلا گیا۔ Just give me 1 minute. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی، اسکرین بھی چلی گئی ہے۔ نیٹ کو ایشو کر رہا ہے میرے آپ بولیے گا، آپ کی آواز تو سامنے آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی تھی۔ میڈم آپ صحیح آواز آ رہی ہے اور آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے۔ 1 منٹ دیں گے آپ؟ میں اس کا ذرا نیٹ پہلے ٹھیک کروں نا۔ جی السلام علیکم، اب آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ سوری، وہ نیٹ جی میں میم آ رہی ہے، آ رہی ہے، کچھ کبھی کبھی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور سلائڈ بھی جی شو ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ میں نے دوسرا نیٹ ورک اس کا شفٹ کیا تاکہ پھر ٹھیک ہو جائے۔ ہم بات کر رہے تھے انذرتا ہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3 ٹکڑے کریں گے۔ انذرتا جیسے فعلتا ہے، یہ فعل ڈیفرنٹ ہے، ہم نے بعد میں پڑھنا ہے، لیکن تا سے آپ کو سمجھ آ جائے، چلو ہم تو 3 ٹکڑے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ انذرتا ہم کے تو 3 ٹکڑے ہم کریں گے، تو ہم یہ نیکسٹ پہ بلکہ اس کے یہ دیکھیں، کا مطلب ہے چاہے، انذرتا آپ نے ڈرایا ہم انہیں، ٹھیک ہے، یا ترجمہ ایسے بھی چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 3 ٹکڑے ہیں، یہ آپ نے یاد تین۔ کو علیحدہ کریں گے، انذرتا جیسے فعلتا کی طرح یاد رکھے، ہم کو سب کو پتہ ہے، ام کا مطلب ہے یا۔ ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا QC1 میں جس کا مطلب یا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اسکرین سواؤن علیہم پہ رکی ہوئی ہے، شاید آپ روٹیٹ نہیں کر رہی یا نہیں ہو رہی روٹیٹ؟ نہیں ابھی میری- اسی اسکرین پہ ہے نہیں میڈم۔ نہیں، میں تو اگلی پہ چلی گئی ہوں، اسکرین آپ کی نہیں چل انذرتا رہی پہ ہے؟ آ گئی، یہ نہیں، نیٹ آپ کی سواؤن علیہم اسکرین کھڑی آگے نہیں چل رہی۔ میں دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں، یہ اصل میں نیٹ چلا گیا تھا نا، اس کی وجہ سے آپ دوبارہ شیئر کر لیں۔ آ رہی ہے میم، ہمیں آ رہی ہے اسکرین کلیئر اب آ گیا نہیں انذرتا صحیح والا؟ آ ہے، گیا؟ صحیح ہے، سلائڈ صحیح ہے۔ اب آ گئی ہے، اب آ آ گیا، گئی ہے۔ وہ اصل میں نا میں نے دوسرا نیٹ ورک جوائن کیا، وہ آ نہیں رہا تھا ٹھیک، کیا کریں، کوئی بات نہیں، وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دیز تھنگس، اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے اس کے 3 ٹکڑے آپ نے یاد رکھ لینے۔ میں نے پوچھا کا مطلب ہے یا، اور کون سا لفظ آپ کو ایک بتایا تھا جس کا مطلب یا تھا؟ QC1 میں پڑھا تھا آپ نے،
کسی کو یاد ہے؟ آ او 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 ٹھیک حمزہ ہے، حمزہ ہاں شاباش، او 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 سورۃ العصر میں جب ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا واہ واہ نے کہا او نہیں کہا، واہ واہ کہا، تو اس کا مطلب ہے یا والی بات نہیں، چاروں چیزیں ہم نے کہا تھا ہونی چاہیے، تو ہم نے ام کا بھی مطلب یا ہے اور او کا بھی مطلب یا، یاد رکھیں۔ لم کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو آتا ہے؟ ڈیڈ ناٹ، لم کا مطلب نہیں 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 ڈرائیں۔ لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، ٹھیک ہے، یہ یعنی مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ انذرتا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی آپ اتنا بس اس کو یاد رکھیں۔ یعنی بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کافرین کے متعلق فرما رہے ہیں۔ لا یؤمنون، لا کا مطلب ہے نہیں، یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی شرح دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ حق ہے، لیکن پھر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جی کفر کیا ہے۔ اب کیوں ٹھکرا دیتے ہیں؟ یا تو وہ تکبر کی وجہ ہو سکتی ہے، یا کہ وہ ایسے ہر چیز میں شک جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو شک کی بنیاد سے یا تکبر کی وجہ سے یہ لوگ جب حق جو ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر داعی کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کتنی مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کی، اتنی کوشش اور اتنے صبر سے، تحمل سے، لیکن وہ جان بوجھ کے حق پتہ بھی چل گیا، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ان کی بات نہیں بالکل مان رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن لوگ ان کی بات نہیں مان رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، جو کچھ مرضی کریں، یہ ایمان نہیں لانے والے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ دیکھا، اب ہم اگلی آیت کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی اللہ نے، اللہ آپ کو پتہ ہے، قلوبہم دو ٹکڑے کریں گے، قلوب قلب کی جمع ہے، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر یا ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے، وعلی ابصارہم بصر آنکھ، ابصار اس کی جمع ہے، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوت، ان کا مطلب ہے پردہ، یعنی نہ کوئی حق کو سمجھتے ہیں، نہ حق کو سنتے ہیں، نہ وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، پردہ آگے نہ ہوں گے، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ اب سوچیں جب اللہ تعالیٰ عذاب عظیم کی بات کر رہا ہے تو وہ کتنا ہولناک ہوگا۔ ختمہ مہر لگا دی، وہ ایک تو ویسے ہوتی نا، دوسری مہر ایک گول مہر ہوتی ہے، جو کہتے ہیں سیل لگا دیا، چیز کو سیل کرتے ہیں نا تو وہ گول، یہ وہ والی بات ہوتی ہے، مہر لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی تھے، نبوت کی مہر، نبوت کی مہر جو ہے نا انہوں نے لگا دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بھی آپ یاد رکھتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں خاتمہ ہو گیا ہے نا، یہ بات ختم ہو گئی، تو اس سے ہمیں یاد رہے گا۔ خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی ہے اللہ نے اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اور وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ان دونوں چیزوں پر تو مہر لگ گئی، دل پہ بھی اور کانوں پہ بھی، اور آنکھوں پہ کیا ہوا؟ غشاوۃ پردہ، پردہ پڑ اور گیا، ان کی پردہ۔ آنکھوں پر پردہ ہے، ٹھیک ہے، غشاوۃ ان کا مطلب ہے کہ پردہ، یعنی یاد رکھیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ ان کی آنکھیں پہ پردہ آ گیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ایکچولی حق کو سمجھا بھی، ان تک حق پہنچایا بھی، لیکن وہ اپنے جو ہے کوئی صحیح بات کو، حق کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ عذاب عظیم، اس کا مطلب ہے کہ
جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ بڑا عذاب ہوگا، اس کو ہم بعد میں اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ ابھی مومنوں کی دل میں تقویٰ ہوتا ہے، متقین کی ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کافروں کے دلوں پر مہر ہے، اور اگلے ہم اشارے میں پڑھیں گے کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو تو کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے ان کے لیے، لیکن کافروں کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ دنیا میں کیا سزا ہوئی ہے؟ کیا سزا بھی ہم نے کہا، دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگ گئی اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں حق کو، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، دل تو مرکز ہے، اگر دل پہ ہی مہر لگ گئی تو کوئی نشانی ہو، کوئی نصیحت ہو، کتنی بھی ان کو اچھی بات بتائی جائے، ان کو سمجھائی جائے، جہاں سمجھ بوجھ کے باوجود بھی وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اتنی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کچھ ان کو بتایا، لیکن وہ کسی چیز کو ماننے سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب اس کا ترجمہ میرے ساتھ ساتھ میوٹ کیے کہ آپ لوگ دہرائیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی کوشش کی لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یہ کانوں پر مہر لگا دی، مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ آپ نے بڑا عذاب یاد رکھنا ہے یہاں کہ عذاب عظیم، کافرین کے لیے عذاب عظیم ہے، آگے ڈفرنٹ بھی کچھ آئے گا، یہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلوبہم پہ کیا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس پہ بھی مہر ہے، کانوں پہ سماعتوں پہ بھی مہر ہے، اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے MCQs میں یہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس کے اسباق ہم نے پہلے دیکھے، ہم دوبارہ دیکھیں گے، اور پھر ہم نے زندگی میں لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم وہی ماڈل فالو کریں گے اور دعا پلان کی بات کریں گے۔ تو یہ بھی بات ہوئی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ پہلا سبق ہے، یہ آپ کے ورک بک میں یہی آتا ہے، یہ سبق آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ دوسری کیا بات تھی، دنیا میں کون سی سزا تھی، بتائیے انمیوٹ کر کے کوئی۔ دلوں اور کانوں پر مہر، اور آنکھوں پر کیا ہے، پردہ ان کے ہے۔ دلوں اور کانوں پر دلوں مہر کانوں ہے پر اور مہر آنکھوں پر لگا دی پردہ اور ہے، اور آنکھوں پر تیسرا پردہ سبق کیا ڈال ہے کہ دیا، آخرت میں سزا بڑا عذاب، بڑا بڑا عذاب۔ ٹھیک ہے۔ تو بڑا یہ عذاب ہے۔ تین اسباق ہم نے یہ سیکھ لیے کہ کافرین کو ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ اس کے اسباق لے لیے۔ اب چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں، تو اس ماڈل کے مطابق ہم نے مطالعہ غور و فکر کر لیا، تصور اور احساس کے ساتھ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یہ آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فکر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا احتساب کریں گے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی کہ ہم ہدایت کے راستہ کوئی دکھاتا ہے تو جو ہدایت والی باتیں ان پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم کیا ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے۔ تو پلان پھر ہم کیا بناتے ہیں، انشاءاللہ میں سچ سنوں گا یا سنوں گی، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے، کسی طرف سے بھی وہ سچی بات جو ہے اس کو ضرور سنیں،
کیونکہ کافرین نے یہ کیا نا، جب حق سچ بتا رہے ہیں تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے. تو یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا. ہم نے اگر ہدایت پانی ہے تو ہمیں سچی بات جو ہے اس کو سننا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا ہے. اور پھر جب ہماری سمجھ میں آتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، یعنی تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ہم نے کہا تھا کچھ اسما جن کے واحد جمع استعمال ہوتے ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو افعال ہیں ہم کون سے افعال کی ہم نے کرنی، جو ثلاثی مجرد صحت مند افعال جو ہم نے کسی ون میں کیے تھے، ٹھیک ہے، ان کی 6 چابیاں بنائیں گے. تو وہ آپ نے انشاءاللہ تعالی مجھے. اب اسما جو ہیں، اس میں اسما تو کچھ اور بھی آئے ہیں لیکن چند اسما ہیں جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہیں. قلب کی جمع قلوب، یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ کے کوئزز میں بھی آتا ہے، آپ کے ہوم ورک میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، قلوب. قلوب. اور بصر کی جمع ابصار، یہ بھی میں نے آپ کو دونوں بتائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے. اب یہ جمع مکسر ہے، یہ آپ کی جمع سالم نہیں ہے، یہ دوسری کی طرح کی جمع ہے. بس ابھی آپ ان کو یاد رکھیں. بصر ابصار، 2 آنکھیں نا ہماری، بصر سی جمع. اور قلب ایک ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی دلوں کی بات کریں اس لیے اس کی جمع قلوب. قلوب ہم کہا، بہت سارے ان کے دلوں کی بات کی، بہت سارے لوگوں کے دلوں کی بات کی، ورنہ تو وہ دل تو ہمارا ایک ہی ہوتا ہے. اچھا جی، اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کفارہ جو ہے یہ ناصرہ کی طرز پہ ہے تو اس کی 6 چابیاں کوئی کرنے کی کوشش کرے گا؟ میڈم میں ہاں جی، باری باری کر لیں. کفارہ، جی شاباش، یکفرو، اکفر، کافرو، مکفورن، کفرن. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا جی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ نصرہ باب سے ہے، کاف فا اور را اس کے ہیں. دیکھیں اب کوئی مادے میں اس کے کمزور حرف نہیں ہے، تینوں جو ہیں وہ صحت مند ہے، اسی یہ صحت مند فعل ہے کفارہ. اسی طرح رضا کا جو آپ کے پیچھے شاید اس میں آیا بھی تھا تو وہ بھی رضا کا میں بھی. اب یہ جو یکفرو لکھا ہے نا، یہ مدارے کی علامت ہے، اس میں ہم یا کو کمزور لفظ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے جتنے بھی ہم نے افعال آپ کو ابھی تک پڑھائے ہیں کمزور بھی، کسی کے شروع میں یا نہیں آیا تھا، یہ یا علامت مدارے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہمیشہ. اور یہ دیکھو تو 4 حروف ہو گئے نا، بیس پہ جائیں 3 حرفی فعل اس کا دیکھیں کہ کیا ہے، پھر اس کے اندر دیکھیں کہ کوئی تو نہیں ہے. ماضی کے پہلے سیغے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور حرف ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یاد رکھیں، پھر آپ کو غلطی نہیں ہوگی. لیکن بڑی ہیلدی ڈسکشن کی آپس میں، کچھ نے پوچھا کچھ نے بتایا، بڑا کلیئر کیا. دیٹس ویری گڈ، آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ٹیم ورک میں. اس طرح سے آپ بہت سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں تو وہ بھی ثواب کا کام ہے. اب اگلا آ گیا خاتمہ. خاتمہ آپ کے لیے نیا، یہ اب دارا باپو کے پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے، خاتا اور میم اس کے ہیں. تو خاتمہ جی اس کے کون کرائے گا؟ سمینا دورانی کرائیے خاتمہ. اچھا جی، خاتمہ ہاں جی. ختم، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. ختم. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے جیسے دارابا یدریبو ہوتا ہے نا، اسی طرح یختمو آئے گا. ادریب تھا تو اختم آ گیا. ٹھیک ہے، خاتم مختوم ختم. جی آپ سے بیٹا اگلا کراتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ افعال اور یہ دیکھ لیے. تو اب ساتھ ہم وہ ہوم ورک کے ریمائنڈرز آپ یاد رکھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا. اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما. اب ہم جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ گرامر کا حصہ. اس دوران میں جو ہے آپ اگر کوئی ایک آدھ سوال ہے تو وہ ہم آپ کا لے لیں گے، اور کوئی ضروری ریلیٹڈ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال ہے تو ایک آدھ پوچھ لیں، باقی پھر ہم اینڈ میں لیں گے انشاءاللہ. اس سبق میں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے.